کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی محبت میں گرفتار ہونے والی عورت کون تھی؟ ایسا کون سا سیاستدان ہے جو انڈین اداکارہ کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے ملین روپے خرچ کرتا تھا؟ ایسا کون سا سیاستدان ہے جو شادی سے پہلے بھارتی اداکاروں کے ساتھ گھومتا تھا؟ ایسا کون سا سیاستدان ہے جس نے ایک طلاق یافتہ سیاستدان سے شادی کر لی؟ ایسا کون سا سیاستدان ہے جو اپنی ازواجی زندگی میں ناکام رہا اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتا تھا؟ ایسے کون سے دو سیاستدان ہیں جن کے محبت کے چرچے سرگرم ہیں؟ ایسا کون سا سیاستدان ہے جو محبت میں بری طرح ناکام ہوا تو اس نے شادی نہیں کی؟ ان سب سوالات کے جواب ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں، تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ نمبر 1، ڈاکٹر محمد اقبال۔ ناظرین، علامہ اقبال کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ علامہ اقبال بر صغیر کے بلند پایہ سیاستدانوں میں سے ایک رہے ہیں۔ جہاں ان کی شاعری کی پوری دنیا میں دھوم تھی، وہیں ان کی شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے بہت سی عورتیں بھی متاثر تھیں۔ ان عورتوں میں عطیہ فیضی کا نام سر فہرست ہے۔ علامہ اقبال جب 1905 میں یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تو ان کا واسطہ عطیہ فیضی سے ہوا۔ عطیہ فیضی ایک خوش شکل اور جاذبیت سے بھرپور لڑکی تھی۔ عطیہ فیضی علامہ اقبال کو تو حاصل نہ کر سکی، مگر ان کے تعلقات کو ان خطوط نے جوڑے رکھا جو انہوں نے لکھے تھے۔ نمبر 2، قائد اعظم۔ ناظرین، قائد اعظم جیسی شخصیت سے موجودہ دور کا ہر انسان آگاہ ہے۔ قائد اعظم کی اصول پسندی اور روب کے بارے میں بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں، مگر آج میں آپ کو بتا دوں کہ قائد اعظم کس قدر نرم اور محبت بھرا دل رکھتے تھے۔ قائد اعظم جہاں سیاسی دنیا میں پاکستان کے لیے لڑتے رہے، وہیں اپنی محبت کو پانے کے لیے بھی اس کے والد کے انکار کے باوجود رتی کو چاہتے رہے۔ رتی ایک پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رتی کو قائد اعظم سے محبت تھی۔ جس وقت رتی 16 سال کی تھی تو قائد اعظم اس وقت 39 سال کے تھے۔ ناظرین، قائد اعظم کی محبت میں ان کا بڑا پن تو دیکھیے۔ آپ نے رتی سے کہا، جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاتی اور مسلمان نہیں ہوتی، اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جب رتی مسلمان ہوئی تو اس کا نام مریم رکھا گیا اور جنا سے اس نے شادی کر لی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی آنکھ میں آنسو صرف 2 دفعہ ہی دیکھے گئے۔ پہلی دفعہ رتی کی موت کے وقت اور دوسری دفعہ جب قائد اعظم ممبئی سے کراچی آنے سے پہلے رتی کی قبر پر گئے تھے۔ دنیا کا کتنا بڑا ہی انسان کیوں نہ ہو، جب بات محبت کی آتی ہے تو آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو سیاست میں کامیاب انسان تھے، وہیں دوسری طرف وہ محبت میں ہارے ہوئے انسان بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو مدھوبالا کو چاہتے تھے۔ انہوں نے مدھوبالا کے والد سے اس کا ہاتھ بھی مانگا، مگر مدھوبالا کے والد نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مدھوبالا کے والد نے یہ شرط رکھی کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں اور پاکستان نہ جائیں۔ مگر سیاست ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے اس کی پسندیدہ چیزوں کو چھین لیتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں اپنا مقام رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں مدھوبالا کی چاہ کو بھولنا پڑا اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں نصرت اصفہانی خاتون آئی جو مدھوبالا کی کمی کو تو پورا نہ کر سکی، مگر ان کی سیاست میں مدد ضرور کرتی رہی۔ نمبر 3، آصف علی زرداری۔ کنگ آف پالیٹکس کے نام سے مانے جانے والے آصف علی زرداری کو تو آپ سب جانتے ہیں۔ آصف علی زرداری انڈین اداکاراؤں میں سے ایشوریہ رائے کے دیوانے ہیں۔ آصف علی زرداری جب صدر نہیں تھے تو انہوں نے ایشوریہ رائے سے مراسم بڑھانے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہے۔ مگر انہوں نے اپنے خاص ذرائع کی مدد سے ایشوریہ رائے تک ملنے کا پیغام بھیجا۔ آصف علی زرداری نے خفیہ طریقے سے ایک طیارے سے ایشوریہ رائے کو اپنے گھر میں نجی محفل میں مہمان بنایا اور اس ایک رات کا ایشوریہ رائے کو $1 ملین دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت ایشوریہ رائے کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 4، ہنا ربانی کھر اور بلاول بھٹو۔ ناظرین، ہنا ربانی جب فارن منسٹر تھی تو یہ بات سرگرم رہی کہ ہنا ربانی اور بلاول بھٹو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہنا ربانی کو کئی مقام پر اس بات کا سامنا کرنا پڑا اور جب بھی کوئی اینکر اس بارے میں سوال کرتا تو ہنا ربانی جواب میں خاموش اور مسکرا دیتی۔ ہنا ربانی گھر کی خوبصورتی اور بلاول کی دولت کو اگر دیکھیں تو اس طرح کی سچی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ مستقبل میں پاکستان کے اعلیٰ عہدے پر فائز نظر آتے ہیں، اس لیے ان کی جماعت اور لوگوں نے ان کی طرف سے معاملات صاف رکھے، مگر یہ بات طے ہے کہ ہنا ربانی کھر اور ان کے درمیان کچھ تعلقات ضرور تھے، جس کی وجہ سے آج ہمارا سوشل میڈیا ان دونوں کے تعلق کے تجربے سے بھرا پڑا ہے۔ نمبر 5، عمران خان۔ ناظرین، عمران خان کرکٹ کی دنیا میں ایک چمکتا ستارہ رہے ہیں۔ عمران خان کی خود اعتمادی اور ظاہری خوبصورتی بھی قابل تحسین ہے۔ آپ جس بھی ملک میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، وہاں نہ صرف اپنی کارکردگی سے لوگوں کے دلوں پر چھا جاتے تھے، بلکہ ان کو اپنی شخصیت سے بھی اپنا گرویدہ بنا دیتے تھے۔
جی ہاں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جو عمران خان کی زندگی میں آئیں۔ بھارتی اداکارہ زینت امان اور عمران خان کے درمیان تعلقات کی خبریں بھارتی اخبار میں گردش کرنے لگیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستانی ٹیم بھارت میں کرکٹ سیریز کھیلنے گئی تھی۔ بھارتی میڈیا نے ان دونوں کی ایک ساتھ تصاویر بھی اخبارات میں شائع کی تھی، مگر عمران خان کی طرف سے کوئی بھی ایسا موقف نہیں ملتا جس سے یہ کہا جا سکے کہ ان کو زینت امان سے لگاؤ تھا۔ دوسری طرف جمائمہ ان کی شریک حیات تو بن گئی، مگر ان دونوں کا ساتھ رہنا سیاست کو شاید منظور نہ تھا۔ ریحام خان جو ٹی وی پر صبح کے پروگرامز کی میزبانی کرتی تھی، عمران خان سے پروگرام کے لیے وقت نہ دینے کا شکوہ کیا تو پھر یہ شکوہ ان دونوں کو ازدواجی زندگی میں بدل گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران خان اور ریحام خان کچھ ہی عرصے ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور خوش اسلوبی سے راہیں جدا کر لی، مگر ریحام خان نے ان پر الزامات لگا کر عمران خان کے دل کو ضرور ٹھیس پہنچائی ہوگی۔ عمران خان جہاں پاکستان کے عوام کا دل جیتنے والے واحد سیاستدان ہیں، وہیں وہ محبت کے ہاتھوں کئی بار اپنا دل ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھ چکے ہیں۔ نمبر 6، عامر لیاقت حسین۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت کی جہاں سیاست میں سنجیدگی مشہور ہے، وہیں وہ اپنی ذاتی زندگی میں نرم مزاجی کے بادشاہ نظر آتے ہیں۔ مختلف ٹی وی چینل پر جہاں چٹکلے سنا کر لوگوں کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے تھے، وہیں وہ اپنی نجی زندگی میں ہمیں ایک دکھی انسان نظر آتے ہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی اور محبت میں ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 3 شادیاں کی اور کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ عامر لیاقت کی زندگی میں پہلی خاتون سیدہ بشرا آئیں، جو کہ چند سالوں بعد ان سے الگ ہو گئیں۔ دوسری شادی عامر لیاقت نے سیدہ طوبہ سے کی، مگر وہ بھی کامیاب شادی نہ ٹھہری۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی 18 سالہ سیدہ دانیہ سے کی۔ اس شادی کی عمر صرف 3 ماہ تھی۔ دانیہ نے 3 ماہ بعد طلاق لے لی اور کچھ ہی عرصے بعد عامر لیاقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نمبر 7، مصطفیٰ کھر اور تہمینہ دورانی۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رکن مصطفیٰ کھر اور جنوبی پنجاب کے سرگرم کارکن تھے۔ اپنے علاقے میں لوگوں کی مدد کر کے انہوں نے ان لوگوں کا اعتماد جیتا اور قومی اسمبلی میں کئی بار اپنی جگہ بنائی۔ دوسری طرف تہمینہ دورانی ایک ادیبہ، اینکر اور فلاحی کاموں میں سرگرم خاتون جانی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کھر سیاست میں ایک مقام اور جاگیردارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو دوسری طرف تہمینہ دورانی شہرت یافتہ خاتون تھی۔ اسی بنا پر ان دونوں کے تعلقات استوار ہونے لگے۔ مصطفیٰ کھر اگرچہ پہلے کئی شادیاں کر چکے تھے، مگر تہمینہ دورانی نے انہیں پھر بھی قبول کیا۔ ان دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، مگر شاید قدرت کو ان دونوں کا ساتھ منظور نہ تھا اور کچھ عرصے بعد ہی الگ ہو گئے۔ اب تہمینہ دورانی میاں شہباز شریف کی شریک حیات ہیں۔ تہمینہ دورانی اپنی کتابوں اور فلاحی کاموں کی وجہ سے بہت مقبول ہیں۔ نمبر 8، شیخ رشید احمد۔ ناظرین، شیخ رشید احمد کا اگر نام آئے تو ہم ان کی خوش مزاجی کی وجہ سے نہ چاہ کر بھی مسکرا دیتے ہیں۔ وہ کئی وزارتوں کے منصب پر بھی رہ چکے ہیں، مگر ان کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے تو اس سوال پر مسکرا دیتے ہیں یا پھر بات گول کر جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کی محبت کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیتے چلے۔ شیخ رشید زمانہ طالب علمی سے ہی عشق معاشقے میں مبتلا رہے ہیں۔ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کئی لڑکیاں ان کی دوست بھی رہیں، مگر جس سے محبت ہوئی اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ جاننے کے لیے انہوں نے ہر بار سیاست کا نام لیا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز بیگم کا ایک انٹرویو جس میں وہ بتاتی ہیں کہ 1996 امریکہ میں شیخ رشید نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ شہناز بیگم نے یہ بھی بتایا کہ میں شیخ رشید کے جسم پر نشانات بھی بتا سکتی ہوں، مگر دوسری طرف جب شیخ رشید کا بیان سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ اب یہ بات کس حد تک سچ ہے خدا ہی جانتا ہے۔